بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کبھی یہاں بیٹھ گیا تو کبھی وہاں، کبھی اس سے گپ شپ کر لی تو کبھی اس سے۔ میرا ایف اے کا رزلٹ آ چکا تھا اور میں سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو چکا تھا، مگر مستقبل سے عدم دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ میں مارکس شیٹ یا سرٹیفکیٹ تک لینے کالج نہیں گیا تھا اور نہ ہی بی اے میں داخلے کی کوشش کی۔ کوئی مشورہ دینے والا تھا نہ رہنمائی کرنے والا۔ کسی کو اس امر سے دلچسپی نہیں تھی کہ میرا کیا بنے گا۔ میری خود بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کبھی میں سوچتا کہ وہی کوئی نوکری ہی کر لوں، لیکن سیالکوٹ روڈ پر جو 2-3 چھوٹے موٹے کارخانے قائم ہوئے تھے، ان میں بھی دوسرے ہی شہروں اور دیہاتوں سے لوگ آ کر ملازم ہوئے تھے۔ ہمارا علاقہ صرف ان پڑھ مزدوروں کے معاملے میں خود کفیل تھا اور ان کی پہلے ہی اتنی فراوانی ہو چکی تھی کہ ہر کارخانے کے گیٹ پر موٹے موٹے لفظوں میں لکھا ہوتا تھا، بھرتی بالکل بند ہے، کوئی سفارش لے کر آنے کی کوشش نہ کرے۔ قصبے کے جو لڑکے تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتے تھے، ظاہر ہے وہ مزدوری نہیں کر سکتے تھے، وہ ملازمتوں کے لیے لاہور، سیالکوٹ یا دوسرے شہروں کا رخ کرتے تھے اور 250-300 روپے کی کلرکی یا کرسی میز والی کسی اور نوکری کی خاطر گھر بار چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ میں بھی کبھی کبھی لاہور جانے کا سوچتا، لیکن جب مجھے یہ خیال آتا کہ وہاں میرا تو کوئی اس حد تک شناسا بھی نہیں کہ مجھے 2-4 راتیں اپنے مکان کے تھڑے پر ہی سونے کی اجازت دے دے، تو میں دل محسوس کر رہ جاتا۔ اور پھر مسئلہ یہ بھی تھا کہ نوکری ملنے تک میں کھاتا کہاں سے اور کہاں سے دیگر اخراجات پورے کرتا۔ ظاہر ہے وہاں لوگ میرے لیے اپنے دفتروں میں کرسیاں خالی رکھے تو نہیں بیٹھے تھے کہ مجھے دیکھتے ہی کہہ اٹھتے، آئیے آئیے افضل صاحب، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، یہ سنبھالیے دفتر اور یہ لیجئے 3 مہینے کی پیش کی تنخواہ۔ خدا کا شکر ہے میں کم عقل تھا یا کم تعلیم یافتہ، مگر خوش فہم نہیں تھا۔ بعض لوگوں کی نظر میں صورتحال کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک روشن پہلو اور دوسرا زیادہ روشن پہلو۔ مجھے آج بھی اس بات کی خوشی ہے کہ میں بھی لڑکپن ہی سے صورتحال کے 2 پہلوؤں کو قائل تھا، مگر ان میں ایک تاریخ ہوتا تھا۔ میں اپنے بارے میں زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا تھا۔ دن اسی طرح گو مگو کے عالم میں گزر رہے تھے۔ کبھی کبھی میں ملک اسلم زماں کی حویلی کے قریب سے گزرتا تو سینے میں جیسے کسی خوابیدہ آتش فشاں کا دانہ کھل جاتا، نس نس میں زہر سا گھل جاتا، اور میں حویلی کے بلند و بالا در و دیوار پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا کرتا کہ ایک روز میں اپنی آتش انتقام سے اس حویلی کو خاکستر کر دوں گا اور اس میں رہنے والوں کو ٹھوکروں سے اڑا کر رکھ دوں گا۔ لیکن پھر وہی حقیقت پسندی عہدگار آتی اور میں اپنے آپ سے پوچھنے لگتا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا کبھی میں اس قابل ہو سکوں گا؟ میرا شعور مجھے کوئی جواب نہ دیتا، منفی نہ مثبت، بس دل میں ایک پراسرار سا سناٹا پھیل جاتا تھا۔ ابھی میں بے مقصدیت کے اس عذاب سے گزر ہی رہا تھا کہ گھر میں چھوٹی چچی کا رویہ بھی بدلنا شروع ہو گیا۔ اگر میں رات کو ذرا بھی دیر سے گھر آتا تو کھانا موجود ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر چچی جاگ رہی ہوتی تھی تو بڑی بے نیازی سے کہہ دیتی تھی، بچا ہی نہیں تھا، میں نے سوچا شاید باہر ہی کھا کر آؤ گے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی تھی۔ باہر اگر کبھی کبھار راجو سے ملاقات ہو جاتی تھی تو کھانے پینے کی کچھ عیاشی ہو جاتی تھی۔ اب میں کوشش کرتا تھا کہ جس وقت سب کھانا کھائیں میں گھر پر ہی موجود رہوں۔ ان موقعوں پر بھی میرے ساتھ جو سلوک ہونے لگا وہ بھوک مٹا دینے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ چچی ایک چنگیر میں الگ ہی 2 روٹیاں اور پیالی میں بمشکل اتنا سالن ڈال کر جس سے محض چند نوالے کھائے جا سکیں یوں پکڑا دیتی جیسے وہ برہمن ہوں، اور میں اچھوت پکڑاتی کیا تھی، گویا منہ پر مارتی تھی۔ اس وقت ان کی پیشانی پر 100 بل پڑے ہوتے تھے۔ اگر میں غلطی سے دوبارہ سالن مانگ لیتا تو پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہتی، میں نے یہاں دیگ پکا رکھی ہے کیا، یا یہاں کوئی لنگر کھلا ہوا ہے؟ اپنے بچوں کو تو میں اس سے بھی کم دیتی ہوں، حالانکہ
حالانکہ ان کے بچے جن میں سے بیشتر میری ٹانگ سے بھی چھوٹے تھے جتنا کھاتے تھے، اس سے مجھے اندیشہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہمارے علاقے میں کبھی خوراک کے ذخیرے ختم ہوئے تو اس کی بڑی وجہ وہی ہوں گے۔ ایک روز جبکہ میں اپنے کمرے میں موجود تھا اور یہ بات چھوٹی چچی کو بھی معلوم تھی، میں نے انہیں بے آواز بلند بڑی چچی سے باتیں کرتے سنا۔ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، اتنی بھی حرام خوری اچھی نہیں ہوتی، کوئی لنگڑا لولا بھی نہیں کہ انسان ترس کھا کر ہی کھلاتا رہے۔ 6 فٹ کا قد نکال لیا ہے، سانڈ جیسی کاٹھی ہے، مگر بس کام نہیں کریں گے، آوارہ گردی کر لیں گے، یا نواب صاحب گھر میں پڑے اینڈتے رہیں گے، یا مانگے تانگے کی کتابیں اور رسالے پڑھتے رہیں گے۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں اس عذاب سے، میں نے تو شروع سے اسی لیے یہ عذاب پالا ہی نہیں تھا۔ بہن بڑی چچی نے آواز بلند جواب دیا، اللہ جنت نصیب کرے جیٹھ جی کو، پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ ہی چپکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں 150 روپلی مہینے کے لالچ میں نہیں آئی۔ میں نے یہی سوچا کہ 150 دے کر یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمیں خرید لیا ہے، بس آپا ہمیں تو انہی کے شرم و لحاظ سے مارے رکھا۔ چھوٹی چچی نے گوہر افشانی فرمائی، اللہ بخشے جب تک وہ زندہ رہے ان کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور اب ان کی اولاد کو بھی بھگت رہے ہیں۔ میں حساس ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن جن حالات سے میں گزر چکا تھا اور گزر رہا تھا، میں تو ایک سانڈ بھی اگر یہ گفتگو سنتا تو اس کا کلیجہ بھی شاید چھلنی ہو جاتا۔ بعض سوکھی سڑی عورتوں کی زبان بڑی شفاق ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے تو میرا جی چاہا کہ جا کر چچی کو یاد دلاؤں کہ یہ مکان جس کی چھت کے نیچے آج وہ سب سر چھپائے بیٹھے تھے میرے باپ نے ہی خریدا تھا، اور گو کہ اس وقت اس کی قیمت سینکڑوں ہی میں تھی، مگر انہیں وہ قرض اتارتے برسوں لگ گئے تھے، اور میرا باپ قابل رہائش حصہ ان کے حوالے کر کے خود اس حجرہ نما کمرے میں زندگی گزارتا رہا تھا، مگر میں یہ بات ان سے نہیں کہہ سکا، میں اپنے آپ کو اتنی کمینگی پر آمادہ نہیں کر سکا۔ پھر میرا جی چاہا کہ جا کر ان کی ککڑی نما گردن مٹھی میں دبا کر کڑک سے توڑ دوں، مگر اس کی بھی ہمت نہ پڑی۔ ابا جی نے مجھے ہمیشہ ان کا احترام کرنا سکھایا تھا، اور ابھی ابا جی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے چند مہینے ہی تو ہوئے تھے۔ ابا جی کی ذات کو تو میں بھول چلا تھا، مگر ان کی ہر بات کو بھولنے میں شاید ابھی وقت لگنا تھا۔ حرام خوری مجھے خود بھی پسند نہیں تھی، مگر میرا مسئلہ یہ تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ کاشتکاری مجھے آتی نہیں تھی، مزدوری ملتی بھی نہیں تھی، اور شاید مجھ سے ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ 12 برس کی تعلیم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا تھا، مزدوری کچھ دل کو نہیں باتی تھی، میں نہ ادھر کا رہا تھا اور نہ ادھر کا، بیچ میں لٹک گیا تھا۔ تاہم اس دن کے بعد سے میں اس معاملے میں زیادہ ادھیڑ بن میں رہنے لگا۔ ایک روز میں راجو سے 1 روپیہ ادھار جس کے واپس کیے جانے کی اسے یا مجھے قطعاً امید نہیں تھی، لے کر موچے کے چائے خانے پر جا بیٹھا۔ اس قسم کا ادھار راجو اکثر و بیشتر ہی مجھے دیتا رہتا تھا، اور ایک طرح سے میری شکستہ حالی کے ان دنوں کا وہی ایک ٹوٹا پھوٹا سا سہارا تھا۔ وہ دکانداری میں پھنس کر خالصتاً دکاندار ہی لگنے لگا تھا۔ اب اس کے پاس میرے ساتھ آوارہ گردی کرنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، اور میں نے اسی کی زبانی سنا تھا کہ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں بھی ہو رہی تھیں۔ اس روز میں بہت ہی اداس تھا، اپنے چاروں طرف مجھے اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ جلد از جلد کچھ کر گزرنے یا کسی سمت میں نکل کھڑے ہونے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں گرم پانی پینے کے بعد ٹھنڈی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اپنے خیالات میں غلطاں تھا کہ نہ جانے کس طرف سے عبدالستار اٹھ کر میرے قریب آ بیٹھا۔ عبدالستار ہماری گلی سے کچھ فاصلے پر ہی نئے بازار کے قریب رہتا تھا۔ وہ تھا تو میرے چھوٹے چچا کا ہم عمر اور انہی کے ساتھ بچپن میں کھیلا کودا تھا، لیکن وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا، اور بقول اس کے یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ بہت ہنسمکھ اور خوش مزاج آدمی تھا، شناسائی نوجوانوں سے بالکل ہم عمروں کی طرح بے تکلفی سے پیش آتا تھا۔ میں نے کبھی صحیح طور پر جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن سنا تھا کہ وہ پیر مٹھل شاہ کے ہاں منشی ہے، اس کی زمینوں کا حساب وغیرہ رکھتا ہے۔ وہ اپنا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولا، میں نے بڑے بڑے لٹکے ہوئے منہ دیکھے ہیں، لیکن اتنا لٹکا ہوا منہ آج تک نہیں دیکھا۔ اس نوجوانی میں اتنی اداسی، خیریت تو ہے؟ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن
شاید مجھے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بولنے کی کوشش کی تو آواز بھی یوں کھرکھراتی ہوئی نکلی جیسے حلق میں ریت پھنسی ہوئی ہو۔ خیریت ہی ہے؟ میں تو ایسے ہی کچھ سوچ رہا تھا، میں نے کہا۔ برخوردار اس نے کھیر جیسی گاڑی چائے کا ایک گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد کہا، ہمارا تو کام ہی چہرے پڑنا ہے۔ جہاں میں ہوتا ہوں وہاں کا نظام ہی اسی فن پر چل رہا ہے، اور تم یہ مت سوچو کہ میں کوئی غیر ہوں۔ مجھے اپنا جگری یار سمجھو، اور یہ خیال بھی دل میں مت لاؤ کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ میں بظاہر بڑا معمولی لیکن در حقیقت بڑے کام کا آدمی ہوں۔ معاملہ اپنے کسی خاص آدمی کا ہو تو میں بہت طریقوں سے کام آ سکتا ہوں، اور تم سے تو میں خود بھی آج کل میں ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا۔ اچھا ہوا تم یہاں بیٹھے مل گئے۔ تم بلا تکلف بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ مجھے اس کی باتیں قدرے مبہم سی لگیں، لیکن اس کا لہجہ اس قدر دل نشین اور اپنائیت امیز تھا کہ میں نے ہچکچاہٹ امیز انداز میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ زندگی کی بے مقصدیت اور بے معاشی میرا مسئلہ تھا، اور یہ بھی کہ گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا۔ میری گفتگو ایک ایسے شخص کی گفتگو تھی جو اس نامہربان دنیا میں بالکل بے امان رہ گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ آخری جملوں پر شاید میری آواز بھی برا گئی تھی۔ عبدالستار نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ہم طویل سرنگ نما چائے خانے کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ اس نے میرا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ حالات کی اتنی سی خرابی سے تم جیسے کڑیل نوجوان کو اس طرح دل شکستہ ہونا زیب نہیں دیتا۔ جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں عموماً ان پر تو اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں۔ بہرحال میرے پاس تمہارے لیے ایک تجویز ہے جو تمہارے لیے کسی بھی باضابطہ قسم کی نوکری سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر تمہیں اس تجویز سے اتفاق نہ بھی ہوا اور میری پیشکش تمہیں نامنظور ہو، تب بھی کسی سے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس اس بات کو یہی ختم سمجھنا اور سمجھ لینا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی، ورنہ تمہیں کوئی بھاری نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا، میں نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ غیر ارادی طور پر میرے لہجے میں اشتیاق جھلک آیا۔ بات کیا ہے؟ میں نے سنا ہے جب تم خاص طور پر موڈ میں آ کر بولتے ہو تو تمہاری آواز بڑی باروب محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ تم کئی طرح کے لہجے اختیار کر سکتے ہو۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے تصدیق چاہی۔ ہاں، کافی حد تک درست ہی ہے یہ بات، میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر تم غصے میں بولو تو اچھے بھلے آدمی کے پیروں تلے سے زمین نکال دیتے ہو۔ اس نے مزید تصدیق چاہی۔ شاید، میں نے اب بھی ہچکچاہٹ امیز لہجے میں کہا، میں نے کسی کے قدموں تلے سے زمین نکلتی دیکھی تو نہیں، لیکن محسوس کیا ہے کہ سننے والا کسی حد تک گھبرا ضرور جاتا ہے۔ رئیس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد پوچھا، لیکن بات کیا ہے؟ تم مجھے اتنے تجسس میں کیوں مبتلا کر رہے ہو؟ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور اطمینان کی سانس لے کر کہا، دراصل ہمیں ایک جن کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈال گئی تھی۔ ہمارا جن بھاگ گیا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد پوچھا، میں تمہیں کس طرف سے جن نظر آتا ہوں؟ میں تمہیں قدرے وضاحت سے سمجھاتا ہوں۔ وہ طویل سانس لے کر بولا، تم نے یہ تو سن ہی رکھا ہوگا کہ پیر مٹھل شاہ کے قبضے میں جن ہیں۔ ہاں، میں نے سنا تو ہے، لیکن کبھی ان باتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ میں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ پیر مٹھل شاہ کے قبضے میں کم از کم ایک جن ضرور تھا۔ اس کا نام وحید تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پچھلے دنوں اسے دبئی کا ویزا مل گیا اور وہ دبئی بھاگ گیا۔ پیر صاحب نے اسے بڑا لالچ دیا، تنخواہ بڑھانے کی پیشکش کی، مگر اس نے ایک نہیں سنی۔ عبدالستار مغموم سے انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں اب بھی اسے گور رہا تھا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ بالآخر میں نے کہا، ابھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر گویا مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، دراصل ہم نے بڑی محنت سے پیر مٹھل شاہ کی شخصیت کا تاثر بنایا ہے۔ کئی افراد کی مشترکہ محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج پیر مٹھل شاہ اس قدر باکمال اور کرشمہ ساز شخصیت کے طور پر مشہور ہے، اور اس کے ہاں مقتدین کا تانتا بندہ رہتا ہے، جن کا قصہ یہ ہے کہ لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے پیر صاحب کا ڈیرا دیکھا ہے؟ باہر ہی سے دیکھا ہے۔ وہی ان کی زمینوں پر وہ جو خاصا لمبا چوڑا 2 منزلہ مکان ہے، اسی کی
بات کر رہے ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، وہاں ایک تو طویل و عریض انتظار گاہ ہے جہاں جا کر مقتدین بیٹھتے ہیں، باری آنے پر ایک ایک کر کے سائل اندر جاتے ہیں، جہاں ایک کمرہ خاص میں پیر صاحب ایک اونچے تخت پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تخت پر آرام دہ گدا اور اس پر بہت بڑا اور باری سا سیاہ کپڑا بچھا ہوتا ہے جو تخت کے چاروں طرف فرش تک لٹکا ہوتا ہے۔ جن تخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے، موٹے سیاہ کپڑے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس سے آنکھ لگا کر جن اچھی طرح سائل کو دیکھ سکتا ہے۔ روشنی کا نظام کچھ ایسا ہے کہ زیادہ روشنی پیر صاحب پر ہی رہتی ہے، فرش تک پہنچتے ہوئے کپڑے پر روشنی کم پڑتی ہے، اور اگر پڑے بھی تو سرسری نظر میں یہ دیکھنا ممکن نہیں ہوتا کہ اس میں ایک ننھا سا سوراخ ہے اور اس سے آنکھ لگا کر کوئی باہر جھانک رہا ہے۔ خصوصاً ایک معتقد کا ذہن تو اس طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تمہارا مطلب ہے کہ جن دراصل کوئی عام سا آدمی ہوتا ہے میری طرح؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا اب بھی وضاحت کی ضرورت ہے باقی؟ عبدالستار نے گویا برا مناتے ہوئے پوچھا۔ میں خاموش رہا تو وہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، جن کے پاس ایک مائک موجود ہوتا ہے جو کم طاقت کے ایک ایمپلیفائر اور 4 سپیکروں سے منسلک ہوتا ہے۔ چاروں سپیکر چاروں دیواروں میں فٹ ہیں۔ جن جب حکم ملنے پر قدرے عجیب سی آواز میں بولتا ہے تو اس کی آواز مزید عجیب سے انداز میں سائل پر چاروں طرف سے گویا حملہ آور ہوتی ہے اور وہ دم بخود رہ جاتا ہے۔ جن کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ خاموشی سے سنتے جاؤ، اس نے مجھے جھڑک دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جس سائل کی باری ہوتی ہے، ہمارا آواز لگانے والا کارندہ پہلے ہی آ کر جن کو اس کے بارے میں کسی نہ کسی حد تک معلومات فراہم کر دیتا ہے، مثلاً کہ اس کا کوئی عزیز یا بیٹا وغیرہ فلاں حادثے میں مر گیا تھا یا زخمی ہو گیا تھا۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کے شوہر کا نام، اور اگر مرد ہے تو اس کے بیوی بچوں وغیرہ کا نام۔ اس علاقے میں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی چھوٹی موٹی معلومات رکھنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دوسرے اس مقصد کے لیے 2 نہایت حرافہ قسم کی بوڑھی عورتیں بھی ہمارے ہاں ملازم ہیں، جن کا کام آنے بہانے سے دن بھر مختلف گھروں میں گھومنا اور معلومات جمع کرنا ہوتا ہے۔ وہ بھی ہماری مدد اور رہنمائی کے لیے ان اوقات میں ڈیرے پر ہی موجود ہوتی ہیں۔ جب پیر صاحب معتقدین کو شرف ملاقات بخشتے ہیں، سائل جب پیر صاحب کا حضور پیش ہوتا ہے تو پیر صاحب صرف ایک لمحے کے لیے پور جلال نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور 2 مرتبہ تخت پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں، حاضر ہو جا اے یاقوت جن اور مجھے اس سائل کے بارے میں کچھ بتا۔ تب جن صاحب مائک پر سیٹی سی بجا کر آندھی چلنے کی سی آواز پیدا کرتے ہیں اور پھر ایک خاص انداز میں بولنا شروع کرتے ہیں، یہ عورت فلاں بنت فلاں جس کے تن پر سبز پھولوں والا لباس ہے، اپنی غلطی سے ایک بار گندے نالے میں گر گئی تھی، آج بھی یہ حالات کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اسے روپے پیسے کی الجھن درپیش ہے۔ جن کی باتوں کے دوران پیر صاحب سر جھکائے آنکھیں بند کیے مراقبے کی سی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں اور سادہ لو سائل یا سائلہ عموماً تھر تھر کانپتی رہتی ہے۔ جن کے پاس معلومات کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، یا درمیان میں ہی کہیں پیر صاحب کسی مصلحت کے تحت اسے خاموش کرانا بہتر سمجھتے ہیں تو تخت پر ایک بار پھر پرجلال انداز میں ہاتھ مار کر خود بات سنبھال لیتے ہیں۔ اگر تم اس کام کے لیے رضامندی ہو گئے تو تمہیں تقریباً 1 ہفتہ اس کام کی تربیت دی جائے گی، ریہرسل کرائی جائے گی، صوتی تاثرات دینا اور موقع محل کے لحاظ سے لہجہ بدلنا سکھایا جائے گا، جس کے بعد تم تربیت یافتہ جن بن جاؤ گے۔ جس سائل کو تم پہچانتے ہوگے اور اس کے بارے میں کچھ جانتے ہوگے، اس کا اظہار بھی کر دیا کرنا۔ مجھے امید ہے کہ تم اس کام کو بڑی عمدگی سے سر انجام دینے لگو گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ شعبے ہیں جو وہاں دکھائے جاتے ہیں، مثلاً پانی میں آگ لگا دینا یا گلاس میں ہاتھ ڈال کر پھیکے پانی کو میٹھا بنا دینا، لیکن ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یہ الگ شعبہ ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے تنخواہ کتنی ملے گی؟ کامیابی سے تربیت مکمل کر لینے کے بعد 500 روپیہ مہینہ، عبدالستار نے جواب دیا۔ اور اگر باس، میرا مطلب ہے پیر صاحب تمہاری کارکردگی سے خوش رہے تو وقتاً فوقتاً انعام و اکرام بھی ملتا رہے گا۔ کیا واقعی؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ 500 روپیہ ماہوار اس زمانے میں خاصی بڑی تنخواہ تھی۔ پیر صاحب کی اتنی آمدنی ہے، تم تو صرف اپنی ہی تنخواہ سن کر پیر صاحب کی آمدنی کے بارے میں
میں سوال کرنے لگے۔ وہ فخریہ انداز میں مسکرا دیا۔ وہاں 8 آدمی ایسے ہیں جن کی خدمات صرف پیری مریدی والے دھندے سے ہیں، اور ان میں سے 2-1 کی تنخواہ اس سے 20 زیادہ ہے جو تمہاری ہوگی۔ اس کے علاوہ زمینوں پر کام کرنے والے کچھ آدمی بھی ہیں جو پارٹ ٹائم پیری مریدی والے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، انہیں اس کا معاوضہ الگ ملتا ہے۔ آمدنی کا تو تم اندازہ نہیں کر سکتے، برخوردار دولت آبشار کی طرح گرتی ہے۔ اسی کمائی سے تو پیر صاحب نے زمینیں خریدی ہیں، ابھی 4 ہی مربع ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے۔ ادھر پیری مریدی کا حلقہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا، چند برس کی بات ہے بڑی توپ چیز بن جائیں گے وہ۔ میں تو ان کا منشی ہوں نا، مجھے تو ہر چیز کا اندازہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر کبھی پیر صاحب نے مجھے ملازمت سے نکال دیا یا کسی وجہ سے مجھے خود الگ ہونا پڑا تو میں کسی دور دراز علاقے میں جا کر یہی دھندا شروع کر دوں گا۔ وقت تو لگے گا، لیکن اگر دھندا چمک گیا تو نسلیں سدھر جائیں گی۔ تم یقینی اور بے یقینی کو چھوڑو، عبدالستار ناگواری سے بولا۔ یہ بتاؤ کہ کام کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جس سائل کے بارے میں جن کو یا پیر صاحب کی جاسوسا وغیرہ کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا، اس کے بارے میں جن کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، عبدالستار نے جواب دیا۔ اس سے پیر صاحب براہ راست مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، پھر اگر ضروری سمجھتے ہیں تو جن کو طلب کرتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں۔ ظاہر ہے جن کا جواب معمولی سی ہچکچاہٹ کے بعد ہمیشہ اثبات میں ہوتا ہے۔ میں نے چند لمحے غور کیا اور کہا، ٹھیک ہے ستار بھائی، میں تیار ہوں۔ عبدالستار نے ایک گہری سانس لی، گویا کوئی بوجھ سر سے اتر گیا ہو۔ پیر صاحب موت کے دین سے ملاقات دوپہر کے کھانے کے بعد شروع کرتے ہیں۔ آج کل وہ جن کے بغیر ہی کام چلا رہے ہیں، لیکن اس طرح دھندا کچھ مندا جا رہا ہے اور شہرت پھیلنے کا عمل بھی کچھ سست پڑ گیا ہے۔ گو کہ پیر صاحب نے مشہور یہی کر رکھا ہے کہ ان کا جن آج کل کسی سائل کا مسئلہ حل کرنے کے سلسلے میں کہیں دور دراز گیا ہوا ہے اور کچھ شیطانی قوتوں کے اثر کی وجہ سے اسے واپسی میں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر کچھ کہا، تم صبح ہی صبح پہنچ جایا کرو تاکہ ہم معتقدین کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی تمہیں مشق وغیرہ کرا دیا کریں۔ اس کے بعد دل چاہے تو گھر چلے جایا کرو اور ہو سکے تو رات میں 1-2 گھنٹے کے لیے آ جایا کرو۔ جتنی زیادہ محنت کر لو گے اتنا ہی وقت کم صرف ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، میں نے کہا۔ وہ گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ دوسرے روز میں 8 بجے کے قریب پیر مٹھل شاہ کے ڈیرے پر پہنچا۔ 2 منزلہ یہ مکان آبادی سے کافی دور اور چاروں طرف سے کھیتوں میں گرا ہوا تھا۔ قریب ہی ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ میں کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ملک اسلم زمان کی زمینیں شروع ہوتی تھیں۔ ان سے متصل ہی چودھری کمال الدین کے فارم اور زمینیں تھیں۔ مکان باہر سے تو محض ڈیرا ہی نظر آتا تھا، لیکن اندر پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی حویلی سے کم نہیں تھا۔ سڑک اور گلیاں یہاں سے بہت دور تھیں، مگر بجلی یہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ پختہ احاطے کے پار سامنے برآمدے میں چکیں لٹکی نظر آ رہی تھیں۔ احاطے میں ایک بہت بڑی چارپائی پر ایک بھاری بھرکم دھوتی پوش بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی حقہ چھوڑ کر لپک کر میرے قریب آیا، گویا اسے اندیشہ ہو کہ میں چک اٹھا کر سیدھا اندر نہ چلا جاؤں۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور وہ مزید کچھ سنے بغیر ہی اندر چلا گیا۔ چند لمحے بعد ہی عبدالستار اس کے ساتھ باہر آیا اور میرا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا۔ وہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے جس کمرے میں لے گیا وہ بیک وقت خوابگاہ بھی معلوم ہوتی تھی، اور کمرہ نشست بھی ایک چوڑی چکلی خوبصورت مسہری پر ایک شخص ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ عبدالستار نے اس سے میرا تعارف کرایا تو مجھے پتا چلا کہ وہ پیر مٹھل شاہ تھا۔ میرے ذہن میں اس کا تصور یہی تھا کہ وہ لمبی سی داڑھی والا کوئی بھاری بھرکم بزرگ ہوگا، مگر وہ جوان تھا اور بہت ہی خوبصورت جوان۔ اس کی رنگت سرخ و سفید، آنکھیں موٹی موٹی، شانوں تک پہنچے ہوئے بھورے بال اور نکوش بے حد دلکش تھے۔ چہرے مہرے سے وہ بے حد نفیس اور نازک مزاج لیکن جسمانی اعتبار سے کڑیل جوان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا تو مجھے اس کی طاقت کا کچھ اندازہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کسی حد تک انسان کو مسحور کر دینے والی طاقت تھی۔ وہ ایک لمبا سا ریشمی چوگا پہنے ہوئے تھا اور اس کے قریب ہی مسہری پر ایک ریڈیو پڑا تھا جس کا سوئچ اس نے ہمیں دیکھتے ہی آف کر دیا تھا۔ اس نے ہمیں سامنے گدیلی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم بیٹھ
چکے تو اس نے ایک خوبصورت سنہرے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور پیکٹ ہماری طرف بھی بڑھا دیا۔ میں نے تو شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا، لیکن عبدالستار نے سگریٹ سلگا لی۔ ایک کش لے کر مٹھل شاہ نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ میں حتی الامکان پورے اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم اپنے معمولی لباس اور پرانے جوتوں کی وجہ سے مجھے کسی حد تک کمتری اور شرم محسوس ہو رہی تھی۔ افضل میاں، بالآخر مٹھل شاہ نے میٹھے لہجے میں کہا، عبدالستار نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تم سے تمام ضروری باتیں طے کر چکا ہے، اس لیے میرے کچھ کہنے کی تو ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ تمہارا خاندانی پس منظر وغیرہ بھی میں نے معلوم کرا لیا ہے۔ ابھی میں صرف ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم بہت ہی اچھی طرح اسے ذہن نشین کر لو۔ مجھے اور کسی بھی بات کی پرواہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ میرے آدمی اس قابل ہوں کہ میں آنکھیں بند کر کے ان پر بھروسہ کر سکوں۔ رازداری ان کی اولین صفت ہو، ان کا سینہ سمندر ہو۔ اوچھے لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے، ان آدمیوں سے محبت ہے جو بڑی سے بڑی سختی میں بھی میرا کوئی راز افشا نہ کریں۔ یہاں تم بڑے بڑے تماشے دیکھو گے، تمہارا دل چاہے تو کچھ تماشوں میں تم شریک بھی ہو سکو گے، لیکن کبھی بھول کر بھی میرے اور عبدالستار کے سوا کسی تیسرے شخص کے سامنے بیٹھ کر کوئی لفظ زبان پر نہ لانا۔ میں یہ جتانا اچھا تو نہیں سمجھتا، لیکن مجبوراً واضح کرنا پڑ رہا ہے کہ میری اس ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والے کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے، ایسی موت جس میں لاش بھی لواحقین کو نہیں ملتی۔ میرے ہاں انسان کی باقی سب خطائیں معاف ہیں، سمجھ گئے نا؟ اس وقت تک میری جھجک بھی کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کا مقصد بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، آپ مجھے توقعات سے بڑھ کر ٹھہرا پائیں گے۔ مٹھل شاہ نے مسکراتے ہوئے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور عبدالستار سے کہا، اسے کمرہ خاص دکھا دو اور چاچا برکت کی مدد سے آج سے ہی اس کی ٹریننگ شروع کر دو۔ عبدالستار کا اشارہ پا کر میں اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ خوابگاہی کی ایک دیوار میں موجود دروازہ کھول کر وہ متصل کمرے میں داخل ہوا۔ یہی کمرہ خاص تھا، اس میں ویسے تو کوئی خاص بات نہیں تھی، بس کھڑکیوں اور دروازوں کی ساخت کچھ اس قسم کی تھی کہ کافی حد تک ساؤنڈ پروف معلوم ہوتا تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا، جانے کیوں یہاں پہنچتے ہی مجھے خنکی اور سکون کا احساس ہوا، حالانکہ چھت میں لٹکے ہوئے دونوں پنکھے بھی بند تھے۔ ایک دیوار کے قریب وہ تخت رکھا تھا جس کے بارے میں عبدالستار مجھے بتا چکا تھا، اس پر دو گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ عبدالستار نے تخت کے چاروں طرف پردوں کی طرح لٹکا ہوا کپڑا اٹھا کر مجھے دکھایا۔ نیچے ایک مخملی گدی پڑی تھی جس پر مجھے بیٹھنا تھا، اس پر سیاہ تار سے منسلک مائک بھی پڑا تھا۔ قریب ہی ایک سراہی اور گلاس بھی رکھا تھا کہ اگر ڈیوٹی کے دوران جن صاحب کا گلا خشک ہو جائے تو انہیں باہر آنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ میں نے چند منٹ کے لیے تخت کے نیچے بیٹھ کر بھی دیکھا، مجھے یہی محسوس ہوا کہ میں کسی تاریخ خیمے میں بیٹھا ہوں۔ کپڑے میں موجود ایک ننھے سے سوراخ سے میں باہر کا منظر اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ چند لمحے بعد ہی اندر کی تاریکی سے میری آنکھیں مانوس ہو گئیں۔ عبدالستار بولا، مائک کا بٹن آن کر کے آزمائش کے طور پر کچھ بولو۔ میں نے شہنشاہی انداز میں ایک مکالمہ بولا اور کمرے میں گونجنے والی آواز سن کر میں خود ہی متاثر ہو گیا۔ ان دنوں ویسے ہی آواز سے متعلق برقی آلات کچھ زیادہ عام نہیں ہوئے تھے، خصوصاً ہمارے پسماندہ علاقے میں، اور پھر اسپیکر بھی یقیناً کچھ خاص ہی قسم کے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کی آواز اسپیکروں سے نکلنے والی آواز معلوم نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اس کی سمت کا اندازہ ہوتا تھا۔ آواز بس جیسے ہوا سے پھوٹتی تھی۔ میں نے کئی قسم کے لہجوں میں بول کر دیکھا اور کئی قسم کی آوازیں نکالی، نتیجہ واقعی بے حد متاثر کن تھا، اور ابھی تو میری تربیت نہیں ہوئی تھی، یکا یک ہی یہ کام مجھے بے حد آسان محسوس ہونے لگا۔ میں باہر آیا تو عبدالستار نے مجھے دیواروں پر آویزاں وہ 4 تصویریں دکھائیں جن کے پیچھے مائک فٹ تھے۔ یہ سارا سلسلہ بے حد عمدہ اور اپنی وقت کے لحاظ سے خاصی ذہانت کا تھا۔ کمرے کا معائنہ مکمل کرانے کے بعد عبدالستار نے حلوہ پوری اور لسی سے میری تواضع کی اور اس کے بعد میری تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک عرصے کے بعد چونکہ مجھے ڈٹ کر دل پسند ناشتہ کرنے کا موقع ملا تھا، اس لیے اس کے بعد طبیعت بڑی چونچال ہو گئی تھی۔ اس کے مقتدین میں ہمارے قصبے کی ہی جتنی خواتین اور مرد شامل تھے، میں تو ان سب کو بھی نہیں پہچان سکتا تھا، جبکہ ارد گرد کے قصبوں اور دیہاتوں سے بھی نہ جانے کتنے لوگ آتے تھے۔ ان میں سے یقیناً کچھ کی
اغراض خدا کی منشا سے پوری بھی ہوتی ہوں گی، مگر وہ اسے پیر صاحب کی کرامت ہی سمجھتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مٹھل شاہ کی شخصیت میں سحر تھا۔ بعض عورتیں محض اس سے تبادلہ ٹھڑک کے لیے ہی آتی تھیں، انہیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا تھا۔ بعض باقاعدہ مٹھل شاہ پر عاشق تھیں اور اس کی عنایات خصوصی کی طالب رہتی تھیں۔ کسی کو مایوس کرنا مٹھل شاہ کے مسلک میں شامل نہیں تھا، اس لیے وہ انہیں بھی مایوس نہیں کرتا تھا۔ کسی کو ایک دن وقت دیتا تھا اور کسی کو دوسرے دن۔ اس قسم کے تماشوں سے میرے اعصاب اتھل پتھل رہنے لگے تھے، لیکن اب میری ڈیوٹی شروع ہو چکی تھی اور میری کوشش تھی کہ کچھ عرصہ محنت اور یکسوئی سے اپنا کام انجام دے لوں۔ 500 روپے ماہوار کے تصور سے مجھے اپنی یکسوئی برقرار رکھنے میں بڑی مدد ملتی تھی۔ مٹھل شاہ میری کارکردگی سے بے حد خوش تھا۔ اس کی رائے میں اس کے سابقہ جن سے زیادہ عقل رکھتا تھا اور آواز کے شعبے دکھانے میں بھی زیادہ ماہر تھا۔ میرے علم و عقل میں اضافہ کرنے میں چاچا برکت کا بھی بڑا ہاتھ تھا، جنہیں عبدالستار کے ساتھ میری تربیت پر مامور کیا گیا تھا۔ موصوف ایک ریٹائرڈ پہلوان تھے، لیکن لگتا تھا کہ اپنے دور میں مردوں سے کشتیاں انہوں نے کم ہی لڑی تھیں۔ انہوں نے مجھے عورتوں کی نفسیات اور قیافہ شناسی کے ایسے گر بتائے تھے کہ میں خواب میں بھی عش کرتا رہتا تھا۔ کچھ تربیت اور کچھ غور و فکر کی بنا پر میں چند ہی دن میں اس قابل ہو گیا کہ تقریباً 50% سائلوں کا چہرہ دیکھ کر ہی ان کی غرض بانپ لیتا تھا۔ لیکن سٹی تو میری اس روز گم ہوئی جب میں نے سائلہ کے طور پر چھوٹی چچی کو سامنے کھڑے پایا۔ ان کے سوکھے رہنے والے ہونٹ کچھ زیادہ ہی سوکھے ہوئے تھے اور چندی آنکھیں مروبیت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میں ایسا گڑبڑایا کہ اٹھ کر بھاگنے ہی لگا تھا، مگر فوراً ہی خیال آ گیا کہ وہ مجھے تھوڑا ہی دیکھ سکتی ہیں۔ میں فیصلہ نہ کر پایا کہ انہیں کون سا مسئلہ یہاں لے آیا تھا۔ ویسے تو خیر زندگی ان کے لیے اور وہ زندگی کے لیے ایک مجسم مسئلہ تھی، مگر خاص طور پر ان کی غرض کا یقین کرنا مشکل تھا۔ انہیں کسی بھی چیز کی غرض ہو سکتی تھی سوائے موت کے۔ اس کے باوجود میرے خیال میں جن کا رول پلے کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ وہ پیر مٹھل شاہ کے ہاں آنے کی متحمل کیسے ہوئی تھیں۔ جس طرح ڈاکٹروں کے ہاں ایک مقررہ فیس تو ہوتی ہی ہے، خواہ مریض مرے یا زندہ رہے، اور اس کے علاج کے علاوہ دیگر خرچ اپنی جگہ ہوتے ہیں، اسی طرح مٹھل شاہ کے ہاں آنے والوں سے 10 روپے کا نذرانہ تو دروازے پر ہی دروا لیا جاتا تھا، اور یہ وصولی ایسے روح پرور اور پرتقدس ماحول میں عمل میں آتی تھی کہ دینے والے کو ذرا بھی نہیں کھٹکتی تھی، بلکہ اس کا دل چاہتا تھا کہ جیب وہیں خالی کر دے۔ اس کے بعد اکثر حاجت مندوں پر تعویذ یا عملیات اور وظیفوں وغیرہ کے ضمن میں زعفران، کالی مرغی یا کالے بکرے وغیرہ کا خرچ پڑ جاتا تھا، وہ الگ تھا۔ اس کے بعد بھی اگر سکت باقی رہ جاتی تھی تو بعض لوگ جوش عقیدت میں از خود نذرانے پیش کرنے سے باز نہیں آتے تھے، خصوصاً جن کی مراد بر آتی تھی، وہ تو بار بار آتے تھے اور پیر صاحب کے قدموں میں لوٹتے تھے۔ چچی اگر 10 روپے کا نذرانہ دے کر اندر آئی تھیں تو میرے لیے بلا شبہ یہ حیرت کا مقام تھا، کیونکہ میں نے ان کے پاس یکمشت 10 روپے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔